بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا معجزہ بھائیوں نے ستیلے بھائی کو آگ کے بھٹے میں پھینک دیا، لیکن قرآن کا معجزہ کہ وہ صحیح سلامت رہا، کیسے واقعہ پیش آیا اور کس علاقے میں، پوری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، قرآن کی صداقت سے کسی ہوش مند کو انکار نہیں ہے، اور قرآن کی سچائی اکثر و بیشتر مختلف پیش آنے والے واقعات سے ثابت ہوتی رہتی ہے۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کو حفظ یعنی زبانی یاد کرنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ تو قرآن پاک کو حفظ کرنے کا بہت بڑا ثواب و اجر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک خواہ اوراق کی صورت میں ہو یا سینوں میں محفوظ، اس کی بے حرمتی اور بے توقیری اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ قرآن پاک سے وابستہ معجزات اکثر و بیشتر پوری دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک روح پرور واقعہ پاکستان کے علاقے جتوئی کی تحصیل علی پور میں پیش آیا کہ جس کی راوی نجمہ عامر ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک شخص جو کہ جتوئی میں رہتا تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے 4 بچے اور دوسری سے صرف ایک بیٹا تھا، جو کہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ دوسری ماں کے 4 بیٹے اس سے بغض و حسد رکھتے تھے اور اسے جان سے مار دینے کی ترکیبیں سوچتے رہتے تھے۔ یاد رہے کہ دوسری بیوی کا وہ اکلوتا بیٹا حافظ قرآن بھی تھا۔ ایک دن اس کے 4 بھائی جو کہ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے، بھٹا جلا رہے تھے، تو ان کی آنکھوں کا تارا وہ ستیلا بھائی بھی اچانک ادھر آ گیا۔ بھائی کو اکیلے دیکھ کر 4 کی نیتوں میں فطور آ گیا، کیونکہ اس وقت وہاں ان 5 بھائیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے چھوٹے بھائی حافظ قرآن کو پکڑ کر جلتے ہوئے بھٹے میں دے دیا، اور اوپر سے بھٹے کا منہ بند کر کے بھائی کو جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ جب افطاری کا وقت آیا تو ماں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو بھائیوں نے علمی کا اظہار کیا۔ تراویح کا وقت آ گیا مگر حافظ صاحب گھر نہ پہنچے، تو ماں باپ کو کچھ شک گزرنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے وہ بغیر بتائے اتنی رات تک گھر سے باہر نہیں رہا تھا۔ ماں کو اس کے قتل کا شبہ ہونے لگا۔ آخرکار باپ نے پولیس کو اطلاع کی کہ پولیس آ گئی، اور پولیس والے شواہد اکٹھے کرتے کرتے بھٹے پر جا پہنچے۔ رات 12 بجے بھٹے کا ڈھکن اٹھایا تو اندر سے آواز آئی، میرا خیال کرنا، میں اندر زندہ ہوں۔ جب اس کو باہر نکالا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ وہ لڑکا بالکل زندہ سلامت ہے، اور آگ نے اس کا ایک بال بھی نہیں جلایا تھا۔ جب حافظ صاحب سے ہمارا ماجرا پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی مجھے آگ میں پھینک گئے، لیکن یہی آگ میرے لیے گلزار بن گئی۔ افطاری کا وقت ہوا تو سفید داڑھی والے بزرگ مجھے افطاری دے گئے۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی تو یوں لگ رہا تھا کہ بہت سارے مقتدی میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں۔ یہی حال عشاء کی نماز اور تراویح میں ہوا، اور اب میں آپ کے سامنے زندہ سلامت ہوں۔ انچارج پولیس نے 4 بھائیوں کو گرفتار کر لیا تو حافظ صاحب نے درخواست کی کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ وہ برکت اور معجزہ تھا جو قرآن سے حاصل ہوا۔ کتاب اللہ کو اخلاص سے یاد کرنے پر برکتی ہوئی آگ بھی گلزار ہو گئی، تو اسی طرح جہنم کی آگ بھی حافظ قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر حافظ قرآن کو اور ہر مسلمان کو قرآن پاک کے سچے برکات نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔